اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ایک بات رہ گئی تھی. سلام کرتے وقت ہم جب مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے یا ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے؟ تو کل یہ بات ذہن میں ہی میں نے کہا چلو اس کو بھی بتا دیں گے تاکہ ساری جو اسلام کے بارے میں بات ہے واضح ہو جائے. تو کچھ لوگ اس طرح ہے کہ وہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں جیسے کہ ہم ہیں، اور کچھ لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں. تو اب سنت طریقہ کیا ہے؟ طریقے دونوں جائز ہیں، لیکن ان میں سے بہتر طریقہ کون سا ہے؟ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے یا ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ یوسف بن نوری ٹون والوں نے لکھا ہے فتاویٰ کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر دو باب باندھے ہیں. ایک باب المصافحہ یعنی مصافحہ کرنا سنت ہے، دوسرا آگے باب قائم کیا ہے کہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے. ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دو ہاتھ سے اس کو ثابت کیا ہے. اس باب میں حدیثیں اس طرح کی ساری لئی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو ہاتھ سے مصافحہ اگر آدمی کرے تو دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے. جو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ہاتھ ملایا تو وہاں ایک ہاتھ کا ذکر ہے، ید کا ذکر ہے. اس حدیث میں ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، یدین کہتے ہیں دو ہاتھوں کو. وہاں یدین کا لفظ نہیں ہے بلکہ ید کا لفظ ہے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا. تو علماء کرام اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جو جس چیز کی جنس ایک ہو تو اس میں کبھی کبھی لفظ مفرد بھی بولا جاتا ہے، اس ساری چیزوں کو ایک کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے. جیسے انسان ہے، ہم کہتے ہیں کہ انسان جانوروں سے افضل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان بلکہ سارے انسان. اب جو لفظ ہے وہ مفرد ہے، ایک ہے انسان، لیکن اس میں سارے آ گئے ہیں. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ قیامت کے دن آنکھ سے سوال کیا جائے گا، کانوں سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا. تو اب آنکھ جو ہے وہاں لفظ ایک استعمال ہوا ہے، ایک آنکھ، حالانکہ دونوں آنکھوں سے سوال ہوگا، دونوں کانوں سے سوال ہوگا. تو ایک جنس ہو تو اس میں لفظ مفرد کبھی کبھار عربی میں بولا جاتا ہے. تو یہاں بھی جو ید ہے یہ دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے، اگرچہ حدیث میں یدین نہیں ہے، ید ہے، لیکن اس ید سے دونوں جو ہاتھ جو ہے وہ مراد ہیں. اس کے جو ہم کہتے ہیں کہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے، اس کی ہم دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، کہ علمنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میرا ہاتھ وکفی بین کفیہ، کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، کہ میری ہتھیلی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ تھے، تو اس کے دونوں ہاتھوں کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے. تو اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو نبی ہے، ہم نبی تھوڑی ہیں. تو جو صحابی ہے اس کا تو ایک ہاتھ تھا، جو صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ کفی میرا ہاتھ، میری ہتھیلی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ میری ہتھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی کے درمیان تھی. اب صحابی کا جو عمل وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک ہاتھ والا ہے، وہ تو نبی ہے، نبی نے دو ہاتھ آگے کیے، اس وجہ سے ہم بھی ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں. تو اس کا علماء نے جو دو ہاتھ سے مصافحہ ہم کرتے ہیں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی دو ہاتھوں سے ہی مصافحہ فرمایا، تو لیکن یہ فرمایا کہ میرا ایک ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے درمیان تھا. اب جب ہم دو ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ تو ایک ہاتھ ہی دو ہاتھوں کے درمیان میں آتا ہے، ایک ہاتھ باہر ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ اس ہاتھ کے بارے میں فرما رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے درمیان تھا، دوسرا ہاتھ تو باہر تھا.
جو بھی مسافہ کرتے ہیں دو ہاتھوں سے، ان کا ایک ہاتھ درمیان میں آ جاتا ہے، دوسرا ہاتھ باہر ہوتا ہے. تو جو ایک ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے درمیان میں آ گیا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہاتھوں کے درمیان میں تھا. اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دو ہاتھ سے مسافہ کرے، آگے صحابی ایک ہاتھ سے مسافہ کرے. یہ ادب کے بھی خلاف ہے، حیا کے بھی خلاف ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہاتھ سے مسافہ کیا ہے تو صحابی تو بطری کہ اولا اس نے دو ہاتھوں سے مسافہ کیا ہوگا. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ سے، وہاں ایک ہاتھ نہیں تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ دونوں ہاتھ ہی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اوپر وہ جو انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ وہ تو نبی تھے، انہوں نے دو ہاتھ سے مسافہ کیا، ہم نبی تو نہیں ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ دوسرے کاموں میں آپ کو نبی نظر آتے ہیں، یہاں آپ کو صحابی نظر آ رہے ہیں، وہاں آپ کو صحابی نظر نہیں آتے. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں جمعہ کی دو اذانیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں ان کی مسجد میں جمعہ کی ایک اذان ہوتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو اذانیں ہوتی رہی، ایک اذان ہوتی رہی. صحابہ کے دور میں آ کے انہوں نے دو اذانیں کر دی. تو یہاں آپ صحابی کے عمل کو نہیں لے رہے، وہاں نبی کے عمل کو لے رہے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں. کیوں بھئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں آیا کرتی تھی. یہ تو صحابہ کرام کا جب دور شروع ہوا تو صحابہ کرام نے منع کر دیے. یہاں صحابہ کرام کے عمل کو چھوڑ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو لے رہے ہیں. اور بھی کافی سارے ایسے مسائل ہیں کہ وہ صحابہ کے عمل کو نہیں لیتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو لیتے ہیں. یہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سامنے آئے دو ہاتھ کا، وہاں کہتے ہیں وہ تو نبی ہے، ہم نبی والا کہاں کام کر سکتے ہیں، صحابی کا ایک ہاتھ تھا، ہم تو صحابی والا عمل اختیار کریں گے. تو یہاں ان کو صحابی نظر آ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نظر نہیں آ رہا. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، حجت اللہ فی الارض، حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ بیان کیا، بیان کرنے کے بعد یہ جو ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں، دو تین لوگ آ گئے میرے پاس اور مجھے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میں نے دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ کر دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ یعنی کہ سلام کے لیے تو دایاں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے، آپ بائیں ہاتھ استعمال کہاں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ ہمیں حدیث میں دکھا دو کہ سلام کرتے وقت یمین کے لفظ آپ ہمیں دکھا دو کہ سلام کرتے وقت جو دایاں ہاتھ ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک ہاتھ سے سلام بھی آپ کو کروں گا اور آپ کو 10 لاکھ انعام بھی دوں گا. کیونکہ جہاں بھی ایک ہاتھ کا عمل ظاہر ہوا ہے تو وہاں اس کا ذکر بھی ہوا ہے. مثال کے طور پہ کھانا کھاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. تو وہاں اب ایک ہاتھ سے ہم کھانا کھاتے ہیں، اب ہم ایسے تو نہیں کھاتے، ایک ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمین کا لفظ استعمال کیا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اب استنجا ہم کرتے ہیں تو استنجا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرو، کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو. کہ جہاں بھی ایک ہاتھ سے کوئی کام کرنا ہوگا تو وہاں آپ کو دایاں بایاں لفظ یمین یسار والا لفظ آپ کو ملے گا. اگر اس مصحف میں بھی اگر ایک ہاتھ کا سلام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ یمین دائیں ہاتھ سے سلام کرو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ یمین دائیں ہاتھ سے سلام کرو، تو اس کا مطلب یہی ہے حدیث میں جو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہاتھوں سے مسافہ کیا، تو صحابہ کرام بھی دو ہاتھوں سے مسافہ کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے یمین کا لفظ دکھا دو دائیں ہاتھ کا، تو میں آپ کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے سلام کروں گا، دائیں ہاتھ سے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے دو ہاتھ سے مسافہ کرنا، اور صحابہ کا عمل ہم تو صحابہ کا عمل لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں عمل لیں گے؟ تو وہ تو نبی تھے. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ آپ اس لیے ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، ہم تو اس سے کم ہیں. تو میں اب اس لیے دو ہاتھ سے مسافہ نہیں کر رہا کہ وہ تو نبی کا کام ہے. اور آگے اس نے پھر ہاتھ کے بجائے انگوٹھا کر دیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں صحابی بھی تو نہیں ہوں، میں تو 14ویں صدی میں پیدا ہوا ہوں، وہ تو صحابی کا کام ہے ایک ہاتھ سے سلام کرنا. تو ہمارا تو پھر ہم تو ان سے بھی بہت نیچے کے درجے کے ہیں، 14ویں صدی کے، ہم تو پھر انگوٹھے سے سلام کریں گے. تو انہوں نے پھر آگے انگوٹھا کر دیا. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے بات ہماری سمجھ گیا، یہ ہمارے قابو میں آنے والا نہیں ہے. تو دو ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے. اگر کوئی ایک ہاتھ سے مسافہ کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے رکوع میں تسبیح ہے،
سبحان ربی العظیم، ہم اس کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیتے ہیں، اور سجدے میں تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ ہم اس کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ دیتے ہیں، نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ تو مصافحہ جب ہم ایک ہاتھ سے کریں گے تو وہ ہو تو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا، اس لیے ہمیں مصافحہ بھی سنت کے مطابق 2 ہاتھوں سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔